لیکن ماضی کی پہلی شکل میں 3 سے زیادہ حروف ہوں ثلاثی مزید فی کہلاتے ہیں. ان کے مختلف اواب مختلف اوزان پر آتے ہیں، جن میں قرآن میں بیشتر استعمال ہونے والے تقریباً کوئی ٹوٹل باب تو 12 ہیں، لیکن استعمال قرآن میں جو ہے صرف 10 ہی ہوئے ہیں. علم انسانی اور علم علمی میں بنیادی فرق. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے 26 سورہ ہے اور 192 آیا ہے جی. یہاں وحی کے لیے تنزیل کا لفظ آیا ہے. اس نزول کے لفظ میں وحی اور علم انسانی کا بنیادی فرق نمایاں کر کے رکھا گیا ہے. علم انسانی حسب قصب ہنر، کوشش، مطالعہ، مشاہدہ، تجربے اور فکر کا نتیجہ ہے. باہر سے اطلاعات پا کر یہ اپنی فکری گروسی کے اسی نتیجے پر پہنچتا ہے. یہ علم اس کے اندر سے باہر آتا ہے. ایجوکیشن کے معنی ہی اندر سے باہر لانا ہے، جبکہ وہی میں اپنی فکر و کاوش، قصب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ خالصتاً آبجیکٹیولی خارج سے ان تک پہنچتی ہے. یہ ہے نزول. اور ختم نبوت کے بعد علم کا یہ دوسرا طریقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. تنزیل کا قرآنی مفہوم. تنزیل نزول، کسی چیز کا خارج سے نازل ہونا، آبجیکٹیولی اوپر سے نیچے آنا، نیچے سے اوپر جانا نہیں. اس کا باب نون زے لام ہے. اب باب یا اوزان میں اس مادے میں ایک آدھ لفظ کا تغیر و تبدل کیا جاتا ہے، معنی بدلتے جاتے ہیں، لیکن بنیادی معنی وہی رہتے ہیں، صرف نوعیتیں بدلتی ہیں. تنزیل کا باب یا وزن جو ہے وہ تفعیل کا باب ہے. اب قاعدہ یہ ہے کہ جو لفظ اس وزن پر آئے گا، یہ باب مزید ثلاثی مزید فی کی بات ہو رہی ہے. بنیادی معنی تو اس لفظ میں موجود ہوں گے، یعنی نزلہ سے مراد خارج سے آنا. اب یہ نزل سے تنزیل کے وزن پر تفعیل کے وزن پر آئے گا، تو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کام کا ہونا جو مادے میں بتایا گیا ہے. تو لفظ تنزیل نے یہ بات بتا دی. یہ قرآن ایک ہی بار نازل نہیں ہوا، بلکہ رفتہ رفتہ بتدریج کچھ عرصے میں اتر کر اس کی تکمیل ہوئی. لفظ تنزیل بتا رہا ہے خارج سے ملنے والا علم جو بتدریج آغاز سے تکمیل تک پہنچا. اب ربوبیت میں انسانی جسم کی پرورش صرف نہیں ہے، بلکہ انسانی صلاحیتوں کی نشوونما دونوں آ جاتی ہیں. ذات کی نشوونما، تثبیت ذات بھی ہونی ہے، کسی گروہ قوم کی نہیں، بلکہ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت. روح کیا ہے؟ یہ بھی بڑا غلط مفہوم لیتے ہیں روح سے ہمارے ہاں. نزلہ بھی روح الامین، یہ آیا ہے 26 193 آیا ہے 26 سورہ ہے. دوسری جگہ روح القدس یعنی دور تک لے جانے والا، اس کی وسعت لا انتہا ہوں. ایک جگہ روح کو جبریل کہہ کر پکارا گیا. قرآن میں روح ان معنوں میں نہیں آیا جو مطلب کے جسم سے نکل جائے. یہ یونانی فلاسفر نے مادے کے مقابل غیر مادی کو ہمارے ہاں روح کر دیا گیا. اس سے اسپریچول بنا اور روحانیت لے آئی. یہ قرآن ایک تو انسانی جسم کا ذکر کر کر دوسرے ان کی ذات یا نفس کا، روح کا ذکر نہیں کرتا. روح کے معنی توانائی ہیں، ڈیوائن انرجی، روح خداوندی، مگر انسانی روح کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. یہ روح خداوندی الوہیاتی توانائی ہے. سائنس بھی اب مادے سے خالص توانائی کرا گئی. اب جبریل اور میکائیل اور الوہیاتی توانائی کے معنوں میں استعمال ہوں گی. جبریل کا لفظ قرآن میں 3 مقامات پر آیا، ٹھیک ہے جی. سورہ بقرہ میں 97 آیا اور 98، اور 66ویں سورہ کی 4تھی آیت میں جبریل کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے جی. جبکہ میکائیل کا لفظ صرف ایک بار آیا ہے، سورہ بقرہ میں 98 آیا میں. اسرائیل کا نام ہی کہیں قرآن میں نہیں آیا. عبرانی زبان میں جبر یا جبر انرجی کو کہتے ہیں، توانائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایل جو ہے ڈبل ای ایل، یہ اللہ کو. جبریل کے معنی بھی روح الامین کے ہو گئے. یا عربی کا روح کا ہے، وہاں عبرانی کا جبر کا ہے. یہ اللہ کی توانائی ہے، یہ امین ہے، یہ خود اس میں کسی قسم کو دخل نہیں دیتا. وہ میڈیم ذریعہ جس سے یہ خدا کا علم نبی کو ملتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. وہ صرف امین ہے، امانت دار ہے. نزل بھی، یہ 26ویں سورہ 193 میں آیا ہے. وہ اس کو لے کر نازل ہوتا ہے اعلیٰ قلب کا، تیرے قلب پر. یہ تو خالص توانائی جو اللہ کی طرف سے آئے اور قلب پر نازل ہو، تو کوئی دوسرا سے جان ہی نہیں سکتا. نازل ہونے تو چھوڑی، ہمارے یہاں لمبی چوڑی ویسے کی ہوئی ہے. قرآن نے بات صاف کر دی. کیا یہ محض خیالات ہوتے تھے جو نازل ہوتے تھے؟ کیا ایک خیال پیدا کیا گیا تھا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں؟ یہ ہے گہری بات. نبی ان خیالات کو اپنے الفاظ میں ظاہر کرتا تھا. اس میں تو بڑا فرق ہو گیا، شک پیدا ہو گیا کہ خیال تو ہوں اللہ کی طرف سے اور ظاہر کرے نبی اپنی زبان سے. کیا معلوم ان کو صحیح بیان کر سکا ہے یار. یہ ہے غور طلب سوال. اب یاد رکھیے، موجودہ لیٹسٹ ریسرچ دیکھیے کیا کہہ رہی ہے.
خیالات و الفاظ کا ایک دوسرے کو جنم دینا جو ہے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے. اس زمانے میں تو علم نہیں تھا. ہمارے زمانے میں علم المعانی سیمنٹکس کا ایک علم آیا ہے، یہ زبانوں کا علم ہے. فلسفے کی روح سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا جس کی لفظ موجود ہو. اگر یہ پہلے سے موجود نہ ہو تو آپ کو لفظ قائم کرنا پڑے گا. کوئی خیال بغیر لفظ کے ذہن میں نہیں آ سکتا. کوئی ایسا لفظ آپ کے ذہن میں نہیں آتا جس کا تصور آپ کے ذہن میں موجود نہ ہو. جس لفظ کا کوئی تصور جسے معنی کہتے ہیں آپ کے ذہن میں نہیں آتا تو مومل ہوتا ہے. بامانی لفظ وہ ہے جس کا مفہوم ایک تصور کی شکل میں، ایک خیال کی شکل میں آپ کے ذہن میں آئے. آپ کو کوئی خیال ایسا نہیں آ سکتا جس کے لیے آپ کے ہاں ایک لفظ موجود نہ ہو. اس پہ بڑی تحقیقات ہوئی ہیں. ابھی جو نئے نئے الفاظ جو ذہن میں آتے ہیں، نئے خیالات ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ قائم کرنے پڑتے ہیں. اب خیال اور لفظ جو ہے اس میں تعلق کیا ہے، یہ ہے پیچیدہ اور مشکل مسئلہ. ہاں جی، جب آپ پانی کہتے ہیں تو ذہن میں یہ چیز پانی ہوتی، لفظ پانی کے اندر تو یہ چیز موجود نہیں ہے. کہاں ہے یہ چیز؟ ہاں، پھر یہ تو محسوس ہے. جب آپ محبت کہتے ہیں بات تو ساری سمجھ آتی ہے مگر اس چیز کو بتا نہیں سکتے کہ ہے کیا. تو لفظ ہے، اس کے اندر چھپا ہوا معنی. الفاظ و معنی کا باہمی تعلق. جسم اور جان کا تعلق کیا ہے؟ کوئی جان کا بتا نہیں سکتا مگر یہ ایسی اہم ہے کہ اگر نہ ہو تو جسم بیکار ہے. کیا یہ جسم کی پیدا کردہ ہے یا کہیں اور سے آئی ہوئی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اسی طرح لفظ اور معنی کا تعلق ہے. کہاں ہوتے ہیں وہ معنی؟ لفظ کا تجزیہ کیجئے تو چند حروف ہیں نا جی، الگ الگ کر دے تو اس کا معنی تو اس میں کہیں نظر نہیں آتے. لیکن جو لفظ ہے وہ ایک متعین معنی دیتا ہے. ایسا کہ جب پانی میں کہوں تو فوراً اب حاضر کیا جاتا ہے. مفہوم اس کا اس قدر متعین ہے. لفظ کے اندر پانی چیز کہاں سے آ گئی؟ موجود ہے مگر ہم بتا نہیں سکے کیسے موجود ہے. اب اقبال نے بڑا خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے. ارتباط حرف و معنی، اختلاط جان و تن، جس طرح اخگر کباب پوش اپنی خاکستر میں. یوں سمجھ لوں کہ گویا جسم اور جان کا تعلق ہے. کوئلے کی راکھ جو اس پر آ جاتی ہے تو کوئلے کی راکھ ہوتی ہے، لیکن یہ راکھ حرارت سے الگ شے ہے جو کوئلے کے اندر ہوتی ہے. راکھ ایک محسوس ہے، حرارت کو ہم اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتا وقت ہے کہ وہ مادی یا محسوس شکل میں سامنے نہ آئے. یہی جو حرارت کی طرح معنی ہوتے ہیں، جان ہوتی ہے. یہ لفظ یا جسم میں محسوس چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. گویا دیکھتے ہوئے کوئلے کے اوپر اس کی راکھ آتی ہے، باہر سے نہیں آتی. قلب نبی پر عربی مبین کے الفاظ کی شکل میں وحی کا نزول کیا تھا. وہی قلب نبی پر تو کیا یہ محض خیالات تھے؟ اگر صرف خیالات تھے تو پھر بشر کے انسان کے الفاظ تو آ گئے. معلوم نہیں مفہوم بھی پوری طرح ادا کر سکے یا نہیں. یہ ہے وہ شک جو انہوں نے پیدا کیا. اس لیے قرآن نے واضح اور کھل کر بتا دیا بلسان عربی مبین. یہ ٹھیک ہے نا، یہ آیا ہے جی 26 سورہ 195 آیا ہے. محض خیالات ہی نہیں بلکہ الفاظ بھی ڈالے گئے. جب الفاظ ہوں گے تو کوئی زبان ہونی چاہیے، تو اس کے لیے کہہ دیا عربی زبان کے الفاظ میں یہ وہی قلب نبی پر نازل ہوئی ہے. اب الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، خود لفظ عربی کے معنی واضح ہیں. عربی میں یہ بھی عربی مبین کہلاتی تھی. عربی مبین میں سے اللہ نے نازل کیا اور یہ زبان کی اجازت کے الفاظ جو ہے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتے جاتے ہیں. ہاں جی، اس سے صرف عربی مبین میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. قرآن بلفظ ہی وہی ہے اور زبان جو ہے عربی مبین کی ہے. اس لیے جس زبان میں کتاب ہوگی اس زبان کی روح سے اس کتاب کو سمجھا جائے گا. عربی مبین سے مراد قریش ڈائلیکٹ، قریش محاورہ. ٹھیک ہے جی، مختلف ممالک کی عربی زبان جی. اب زبانوں میں 100 سال سے کم ہی عرصے میں اتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ 100 سال پہلے کی کتاب اٹھا کر پڑھے تو وہ زبان عجیب و غریب نظر آئے گی. ایک زبان تو ادبی انداز کی ہوتی ہے، لٹریری، دوسری روزمرہ کی گفتگو والی. آج عربی زبان کی کیفیت یہ ہے کہ سعودی عرب سے لے کر یمن، عراق، شام، فلسطین، مصر، لیبیا، سارے عربی بولنے والے ایک دوسرے کی عربی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، اگر قرآن میں بھی ان میں سے کسی کی زبان میں ہوتا تو ساتھ والا نہ سمجھ سکتا کہ عربی کیا ہے. زبانیں تو ان سب کی مختلف ہیں مگر ان کے ہاں کتابی زبان لٹریری وہی ہے جو قرآن کی ہے، جسے ہر عرب پڑھ سکتا ہے. اس سے مراد یہ کہ کتابی زبان میں کوئی فرق نہیں آیا، لہذا قرآن کی زبان اور اس کے معنی محفوظ ہیں. یہ کمال انہ لہو لحافظون، اس اللہ کا عجیب اعجاز ہے جس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اگر قرآن کے الفاظ محفوظ ہوں اور معنی مرور زمانے سے بدل جائیں تو یہ حفاظت کس کام کی نہیں ہے. یہ تو سنسکرت کی طرح مردہ زبان ہو جاتی. یہ عربی زبان زندہ ہے
نثر یا گفتگو میں تو آگے جا کر معلوم نہیں وہ کیا سے کیا بن جائے، لیکن اشعار کی صورت نہیں ہے، اس میں ایک لفظ تک کا فرق نہیں آ سکتا۔ اگر اس میں ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو اول تو اس پہ سکتہ پڑ جاتا ہے، پھر معنی میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تھا وہ اعجاز جو اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم قرآن کو محفوظ رکھیں گے اور قرآن کی زبان عرب کی شاعری کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ کمال دیکھیں آپ، 14 صدی قبل بھی نہیں بلکہ آج بھی کوئی زبان اپنی بے مثل سائنٹیفک حیثیت کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی عربی مبین کا۔ یہ اشعار اس دور میں مرتب ہوئے تھے جب سارا عجمی اثر پھیل چکا تھا۔ بڑی حیران کن بات یہ ہے، یعنی پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ واہ یار، عباسیوں اور بعد کے ادوار میں عربی زبان زمانے کے لحاظ سے متاثر ہو چکی تھی۔ یہ سارا کچھ جو ایرانی مسلمان ہوئے تھے انہوں نے مرتب کیا ہے۔ یہ تمام لغات کی جو بنیاد ہے شعراء جاہلیت کے شعروں پر ہے۔ یہ تمام قرآن کے مفردات، الفاظ اور ان کے معنی ان اشعار کی روح سے لغت کے اندر آئے۔ ان میں تو ایک وہ معنی جن کی سند ان شعراء کی ہے، پھر آگے وہ معنی جو زبان میں رائج تھے۔ عربی مبین وہ ہوگی جس کے معنی شعراء جاہلیہ کے کلام سے متعین کیے گئے ہیں جو اس زمانے میں عربیوں کی زبان تھی۔ اب لسان عربی مبین محفوظ ہوگی۔ آج اگر عربی بولنے والے کی عربی زبان تو ایک دوسرے سے ملتی نہیں، علمی اور کتابی زبان میں ملتی ہے، تو وہی زبان ہے جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ اس طرح زبان محفوظ صرف لفظ ہی نہیں محفوظ ہوئی، الفاظ کے معنی میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سے الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، لیکن جب سامنے وہ محفوظ معنی ہو، زبانیں جو زمانے نزول میں عرب ان الفاظ کا لیتے تھے تو اس کے بعد اور معنی جتنا چاہیں بڑھاتے جائیں وہ معنی تو محفوظ ہو گئے۔ تراجم و تفاسیر میں تضادات کی وجہ کیا ہے؟ الفاظ قرآن کے اور معنی عجمی ہیں۔ یہ ہے وہ، یہ تراجم و تفاسیر جتنی بھی ہیں اختلافات ہیں، سازش کو تو چھوڑیے، جنہوں نے دیانتداری سے ایسا کیا کہ یہ جو الفاظ کے معنی لیے گئے ان کی وجہ سے جو ہے یہ ان کی وجہ سے ہوا۔ یہ دیکھیے بلو نزلنا علی بادل جمین فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین۔ یہ دیکھیے آیت ہے 26 سورہ 199۔ اگر اسے کسی آدمی پر نازل کر دی تو ان کو پڑھ کر سناتا تو ان کا انکار قابل فہم ہوتا یار، مگر کھلی شہادت ہے کہ صداقت کی راہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، عربوں کی زبان میں نازل کیا ہے۔ ان عربوں نے کوئی ایک سوال تک نہیں کیا اس آیت کے معنی کیا ہیں۔ ان کے سوالات جو قرآن میں ہیں وہ محض بعض مسائل یا احکام کے متعلق ہیں۔ عرب بدو تک اسے یوں سمجھتے تھے، اس لیے اسے کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے اسے عربی مبین میں نازل کیا۔ اگر عجمی یعنی غیر عرب کی زبان میں ہوتا تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ یعنی غور سے سنیں، الفاظ تو قرآن کے رہیں، ان کے معنی اور ہو جائیں، پھر قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، الفاظ تو قرآنی مگر تراجم و تفاسیر ساری عجمی۔ قرآن نے تو پہلے کہہ دیا اگر یہ عجمی زبان سے ہوتا تو سمجھ میں نہ آتا، پھر ایمان نہ لاتے۔ الفاظ ہوں وہی معنی ہوں عجمی تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اصل اہمیت تو معنی کی ہے، الفاظ تو اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر معنی دوسرے ہو جائیں، الفاظ وہی رہیں تو قرآن الفاظ کے لحاظ سے اگر محفوظ بھی رہے اور معنی وہ نہ رہیں جو عربی میں تھے تو قرآن خود غیر محفوظ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے تم سمجھ ہی نہیں سکتے، ایمان ہی نہ لاتے۔ قرآن نے اپنی اصطلاحات کا مفہوم بھی خود قرآن میں واضح کر دیا ہے۔ تصریف آیات سے عربی مبین کو قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے معنی عربی مبین سے متعین کریں۔ جو اصطلاحات قرآن نے استعمال کیے ان کا مفہوم بھی قرآن نے واضح کر دیا۔ اسے نور مبین کہا ہے، یعنی روشنی کو کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں۔ عربی مبین اور فکر انسانی وہ تتفکروا، قرآن بولتا ہوا سامنے آ جائے گا۔ عرب اس کو یوں سمجھتے تھے، آج عربی بولنے والے بھی قرآن میں عجمی ہو چکے۔ ہم تو ایک طرف رہے، یہ تمام عربی بولنے والے سارے عجمی ہو چکے ہیں، ان کی عربی زبان کے الفاظ عجمی ہیں، تفسیریں بھی اس عجمی زبان میں اور عجمی معنی میں، حالانکہ زبان عربی ہے۔ قرآن کا تو نہ ترجمہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے مرادفات کہیں مل سکتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ترجمے کا مطلب عربی زبان کا لفظ اس کا مرادف جو دوسری زبان میں ہو وہ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ مثلا مان کا ترجمہ پانی، آب یا واٹر ہو جائے گا۔ جب قرآن الہن کہے گا تو اس کا مرادف دنیا کی کسی زبان میں نہیں ملتا۔ ترجمے سے مراد ہے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لگانا۔ الہ کا دوسرا لفظ سبسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کے الفاظ تو خدا کے الفاظ ہیں، ان لفظوں کا مرادف کہاں سے ملے گا؟ خود ہمارے دانشوروں نے بھی یہ بات کی ہے، قرآن تو عربی مبین سے سمجھ میں آئے گا۔
ہم عربی ہی نہیں جانتے تو عربی کہاں سے آئے گی؟ یہ جو تراجم ہیں دیوبندی اپنے نقطہ نظر سے، جب مرادے بھی اپنے نقطہ نظر سے دیتے ہیں تو پھر اس قدر فرقے تو ہوں گے، اور یہ سارا سر پھٹولڈ اسی وجہ سے، اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ماڈرن ٹرینڈ ان اسلام میں ایچ آر گیو کی کتاب ہے، یہ عربی زبان کا بڑا علامہ اور بڑا اورینٹلسٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح بلند شاعری کا ترجمہ ہو نہیں سکتا، وحی کی زبان ہی مختلف ہوتی ہے۔ قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کرو تو اس سے زیادہ زیادہ کیا ہوگا، اس کی عربی زبان کے تراشے ہوئے نگینوں کو، گوشوں کو جامع طور پر سامنے لانے کی بجائے مترجم اپنے وضع کردہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو اصلی الفاظ کی وسعت اور جامعیت کو مقید کر دیں گے۔ ایسی آیات جن میں عام واقعات یا قوانین یا احکام مذکور ہوں، ترجمے کا یہ نقص شاید زیادہ